السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، میں محمد علی علوی صوفی سفر کا ایک ادنا سا خادم آج میں علامہ صاحب کے ساتھ آپ کو لے کے چلوں گا۔ علامہ صاحب نے بہت پہلے فرمایا تھا جواب شکوہ میں، علامہ صاحب فرماتے ہیں شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، یعنی اب شور یہ مچا ہوا ہے کہ مسلمان دنیا سے ختم ہو گئے۔ یہ کہتے کہ تھے بھی کہیں مسلمان موجود؟ اب پوچھتے ہیں ہم سے، لوگ پوچھتے ہیں ہم سے کہ تھے بھی کہیں مسلمان موجود؟ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں وضع میں یعنی ظاہری شکل و صورت میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، تو جو تمہارا تہذیب و تمدن چل رہا ہے، جو تم اپنے وہ ویلیوز جو تمہاری بنی ہوئی ہیں وہ ہندوؤں جیسی ہیں۔ آپ تمام وہ کام کر رہے ہیں، مہندیاں کر رہے ہیں، اس میں جناب آپ ان کے جتنے رسم و رواج ہیں ہندوؤں کے، ہمارا اسلام تو بڑا سیدھا سادہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم نے اس کو اتنا کرٹیکل بنا دیا ہے۔ وہ کہتا ہے وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود؟ کیا یہ وہ مسلمان ہیں جن کو دیکھ کے یہودی شرمائیں؟ یہ ہے جناب آپ کا سوال ہے۔ یوں تو سید بھی ہو، افغان بھی ہو، سب کچھ ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو؟ تو پوچھتا ہے کہ بتاؤ تم سید بھی ہو، افغان بھی ہو، سب کچھ ہو، یعنی پٹھان بھی ہو، راجپوت بھی ہو، جتنے بھی قومیں، گجر بھی ہو، ارائیں بھی ہو، آوان بھی ہو، ٹھیک ہے، ساری قوموں کے نام لے لے کے اس لیے میں بات کر رہا ہوں کہ میرا آج کا جو پیغام ہے وہ بڑا واضح ہے۔ میں آپ کو اس قوموں کے چنگل سے، میں بینگ صوفی سفر کا ایک ادنا سا غلام، آپ کوشش کروں گا کہ آپ ان چیزوں سے باہر آ جائیں۔ یہ جو ہم نے بت بنائے ہوئے ہیں نا، چنگل جو بنایا ہوا ہے، اس میں سے باہر آنے کے لیے میں آپ کو ایک ہلکا سا راستہ دکھاتا ہوں۔ علامہ صاحب نے یہ فرمایا تو سبھی کچھ ہو تو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو، تم بہت کچھ ہو لیکن یہ بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ تو حضرات گرامی، اب آپ خود یہ بتائیں مجھے کہ آج کا اگر آپ میڈیا دیکھتے ہیں، اگر آج آپ نیٹ پہ جاتے ہیں، اگر آج آپ یوٹیوب پہ جاتے ہیں، تو آپ کو سوائے قوموں کے، یعنی ہر قوم دوسری قوم سے اپنے آپ کو بڑھ بڑھ کے پیش کر رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں فخر ہے کہ ہم وہ راجپوت، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں فخر ہے ہم وہ جاٹ، وہ کہتے ہیں ہمیں فخر ہے وہ پٹھان۔ اب پھر میں یہ بھی لوں گا، وہ کہتے ہیں کہ ہم سید۔ یہ سب میں ذاتوں کو آپ کے ساتھ لے کے چلوں گا۔ تو یہ مجھے بتاؤ، علامہ کہتا ہے کہ کیا تم مسلمان بھی ہو؟ اب جو جتنا بھی بگاڑ پیدا ہوا ہے، آپ یہ خود مجھے میرے ساتھ یہ شیئر کریں بات کہ آپ میڈیا پہ چلے جائیں تو حالانکہ کچھ قومیں ایسی تھیں جو مٹی ہوئی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، میں علم دین، غازی علم دین شہید کا نام لے کے پہلے نمبر پہ تو میں اس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کیونکہ اس نے بہت بڑا کارنامہ کیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ لوہار تھا، ٹھیک ہے، علم دین لوہار تھا، ٹھیک ہے۔ تو اب اس نے کام جو کیا، علامہ صاحب نے کہا، جب علامہ صاحب اس کو قبر کو کھودوا رہے تھے اور خود اس میں گھسے ہوئے تھے، علامہ صاحب نے ان کا جنازہ پڑھا، بڑے بڑے لوگوں نے ان کا جنازہ پڑھا، تو وہ یہ کہہ رہے تھے علامہ صاحب کہ یار ہم تو سوچتے ہی رہ گئے، لوہار دا پتر بازی لے گیا، پنجابی میں انہوں نے کہا یار اسی تے سوچتے ہی رہ گئے، لوہار دا پتر بازی لے گیا۔ یہ تھا وہ حب رسول جس نے اس کو نمایاں کر دیا۔ اب چاہے کوئی کچھ بھی، علامہ سے بڑا اس دور میں کوئی مفکر نہیں تھا، کوئی صوفی نہیں تھا، ٹھیک ہے، کوئی درویش نہیں تھا، اس کا ایک نام تھا، مسجدوں میں اس کے اشعار پڑھے جاتے تھے۔ اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یار اسی تے سوچتے رہ گئے،
لو آردہ پتر باطل ہے. اب اس میں کوئی یہ ونڈ نہیں ہے کہ وہ گجر ہے، وہ وان ہے، وہ جناب ملک صاحب ہے، وہ ارائیں صاحب ہے، وہ جناب پٹھان صاحب ہے، وہ سید صاحب ہے. اس میں کوئی ونڈ نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں بالکل واضح کر دیا، نہ گورے کو کالے پہ، نہ کالے کو گورے پہ، نہ کسی بھی بڑے سے بڑے حسب نسب والے کو چھوٹے حسب نسب میں کوئی فوقیت ہے. اگر ہے تو وہ عمل کی وجہ سے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری ہے. تو حضرات گرامی، پروگرام لمبا ہو جائے گا، میں اس کو شارٹ کرتا ہوں کہ آج اگر ہمیں ضرورت ہے تو وہ انسان بننے کی ہے، وہ مسلمان بننے کی ہے، وہ مومن بننے کی ہے. یہ قومیتیں، یہ گروپ، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ سیکنڈری ہیں. ان کو پرائمری مت بنائیں. پرائمری ہے مسلمان، پرائمری ہے مومن. ہمیں ابھی دیکھیں مسلمان اور مومن میں کیا فرق ہے. میں آپ سے یہ بھی کلیئر کر دیتا ہوں. ابھی شکر ہے کہ یہ مجھے یاد آ گیا، ذہن میں آ گیا. مسلمان وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے، یعنی وہ اقرار کرتا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، تو ہی از مسلم. لیکن مومن جب اس وقت بنے گا جب وہ اللہ کی مانے گا. اللہ نے جو جو فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کر کے دکھایا، تو وہ بن جائے گا مومن. تو ہمیں اس وقت جو ضرورت ہے وہ پٹھان بننے کی نہیں ہے، وہ وان بننے کی نہیں ہے، وہ گجر بننے کی نہیں ہے، وہ آرائی بننے کی نہیں ہے. اب میں ساری ذاتیں راجپوت بننے کی نہیں ہے، ٹھیک ہے. میں ساری ذاتیں ابھی گن نہیں سکتا ہوں، اتنا ٹائم نہیں ہے میرے پاس، نہ آپ کے پاس ہے. آپ اس کو ساری ذاتیں جنجوا بنا لیں. آپ جو بھی ذاتیں ہیں آج کل بلوچستان میں بگٹی ہیں، ٹھیک ہے جی، اسی طرح بلوچ ہیں، تو میں سب کے نام نہیں لیتا. تو ہمیں یہ سب بننے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں ایک صرف مسلمان، اور مسلمان کے بعد پھر مومن. مسلمان تو بن گیا جب اس نے کلمہ پڑھ لیا، لیکن جب وہ اللہ کی باتیں مانے گا اس وقت وہ مومن بن جائے گا. جب یہ معاشرہ مومنین کا ہوگا تو پھر وہ روح آئے گی جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری جو امت ہے یہ سب سے افضل امت ہے. تمام دنیا میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل، اور امت الحمدللہ اس کے لیے دعائیں مانگتے ہیں وہ بھی سب سے افضل. تو جب ہمیں افضل بنایا گیا ہے تو ہم کمتر کیوں بنتے ہیں؟ افضل تو مومن ہے، افضل تو مسلمان ہے. تو ہم کیوں نہیں کہتے کہ میں مسلمان ہوں؟ کیوں ہمیں شرم آتی ہے مسلمان اپنے آپ کو کہلاتے ہوئے؟ ہمیں عوان کہتے ہوئے کیوں ہمیں فخر محسوس ہوتا ہے؟ ہمیں پٹھان کہتے ہوئے کیوں فخر محسوس ہوتا ہے؟ ذرا اپنے چھاتی ماریں اپنے سراؤنڈنگ میں، اپنے گریبانوں میں، کہ ہمیں کیا ہونا چاہیے اور ہم کیا بن چکے ہیں. علامہ صاحب نے بہت پہلے یہ جواب شکو میں فرما دیا تھا کہ تم یہ بھی ہو، تم یہ بھی ہو، تم یہ بھی ہو. بتاؤ تو صحیح ذرا مسلمان بھی ہو. تو میں یہ کہتا ہوں کہ صرف مسلمان ہونا بھی کافی نہیں ہے، آگے بڑھو، مومن بنو. اللہ تعالیٰ ہمیں سرخرو کرے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں. یہی ہمارا مقصد ہے دنیا میں آنے کا، کہ ہم کامیابی لے کے جائیں. اللہ نے ہمیں یہاں پہ بھیجا تھا ٹیسٹ کے لیے، ٹھیک ہے. اس ٹیسٹ کو پاس کرنے کے لیے ہمیں مومن بننا پڑے گا، ہمیں ان تقسیموں میں سے نکلنا پڑے گا. تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں پکا مسلمان اور پکا مومن بنائے اور اس تقسیم سے ہم نکل جائیں، اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگ اس پہ عمل کریں گے اور آپ نکلیں گے ان قوموں میں سے. میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.